اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7 اکتوبر ہے اور اسرائیل نے جتنی دہشت گردی اور ظلم برپا کیا ہوا ہے فلسطین میں، اس کا 1 سال مکمل ہو گیا ہے، اور اس 1 سال میں اس نے 50,000 کے قریب لوگوں کو غزہ میں شہید کیا ہے، جن میں سے 42-43 ہزار لوگوں کی تو لاشیں مل گئی ہیں اور باقی ملبے کے ڈھیر تلے لوگ موجود ہیں۔ ایسے وقت میں کہ جب پوری دنیا میں جو وہ ممالک ہیں جن کا اختیار ہے، طاقت ہے، جو اپنی مرضی سے پوری دنیا کے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں اور بظاہر وہ انسانیت دوست کہلاتے ہیں، لیکن وہ ممالک یعنی امریکہ اور برطانیہ اور اس طرح کے یورپی ممالک وہ اسرائیل کی عملاً سرپرستی کر رہے ہیں۔ چند ملکوں کو چھوڑ کر جنہوں نے اپنے ضمیر کی آواز پر اسرائیل کے خلاف کیس بھی کیا اور وہ مجرم بھی قرار پایا ہے، وہ جینوسائیڈ کا مرتکب ہوا ہے، لیکن امریکہ مسلسل اسرائیل کی سپورٹ کر رہا ہے، اور بدقسمتی سے مسلم حکمران وہ کردار ادا نہیں کر رہے جو انہیں ادا کرنا چاہیے تھا، جس کے نتیجے میں ہمارے بچے اور عورتیں اور جوان اور بزرگ شہید ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے، ہم ان کے ساتھ مل کر لڑ نہیں سکتے تو ان کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں۔ آج پورے پاکستان میں یوم یکجہتی غزہ منایا جا رہا ہے، اور جماعت اسلامی نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ نہ صرف یہ کہ اس پورے ہفتے کو ہم نے فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کا ہفتہ منایا۔ کل کراچی میں ایک تاریخی ملین مارچ ہوا تھا، اس سے پہلے مختلف شہروں میں جلسہ عام اور مارچز ہوئے ہیں، لیکن آج اس وقت 12 بجے پورا پاکستان الحمدللہ سڑکوں پر ہے، اور ہزارہ مقامات پر پورے ملک میں لوگ اس وقت اپنے فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو اطلاعات موجود ہیں، ہر چھوٹے بڑے شہر میں اسکولوں سے، کالجوں، یونیورسٹیوں سے، بار سے اور اسی طرح دیگر دفاتر سے اور گھروں سے لوگ نکلے ہوئے ہیں، خواتین بھی ہیں، مرد بچے بھی ہیں، اور وہ اپنے فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ میں ایسے تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جماعت اسلامی نے اس مسئلے پر جو غزہ کا مسئلہ ہے، یہ نہیں سوچا کہ یہ ایک پارٹی کا معاملہ ہے اور جماعت اسلامی اس میں کوئی کریڈٹ لے، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جماعت اسلامی تو حکومت کے خلاف عملاً عوامی حقوق کے لیے ایک تحریک چلا رہی ہے، لیکن پھر بھی ہم نے اس غزہ کے مسئلے پر حکومتی جماعتوں سے رابطہ کیا، پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا، پاکستان مسلم لیگ نون سے رابطہ کیا، اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ کیا، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے ملے، اور اسی طرح دیگر جماعتوں سے۔ محمود خانہ چغزئی صاحب سے بات کی، ہم نے مجلس وحدت المسلمین اور اسی طرح کی دیگر علماء کرام، دینی اور مذہبی جماعتیں، سب سے رابطہ کیا، پھر سول سوسائٹی، وکلاء، تمام شعبۂ زندگی سے متعلق لوگوں سے مل کر اس پر اتفاق ہوا کہ آج کا دن یوم یکجہتی غزہ کے طور پر منایا جائے۔ حکومت نے بھی اس کا اعلان کیا ہے، اور آج اے پی سی میں بھی جماعت اسلامی کا وفد شریک ہوگا، اور ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ پاکستان کی جو اہمیت ہے، پاکستان کی جو حیثیت ہے، پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، اور پاکستان ایک عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کیا ہے، پرو ایکٹیو رول بھی ادا کیا ہے۔ یعنی جب پاکستان نہیں بنا تھا تب بھی آل انڈیا مسلم لیگ کی جتنی قراردادیں پاکستان کے حق میں جلسوں اور اجلاسوں میں پیش کی جاتی تھیں، اس میں فلسطین کی قرارداد بھی ہوتی تھی۔ 1940 میں جو قرارداد پاکستان لاہور کے منٹو پارک، جو اب مینار پاکستان ہے، وہاں پر جب پیش کی گئی تھی پاکستان کے لیے، تو دوسری قرارداد فلسطین کے لیے پیش کی گئی تھی۔ اسی لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بہت واضح تھے، اور انہوں نے واشگاف انداز میں کہا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، یہ مغرب کا ناجائز بچہ ہے، اور پاکستان اسے کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔
اور جب سے لے کر اب تک پاکستان کی جو اسٹیٹ کا موقف ہے وہ واضح ہے. وقتاً فوقتاً کچھ لوگ اس کو کنفیوز کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو مختلف پارٹیوں میں انفلوئنس کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اسرائیل کے لیے سافٹ کارنر پیدا ہو. لیکن ایک طرف امت مسلمہ ہے، پاکستانی عوام ہے جو کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے، تو دوسری طرف خود اسرائیل اور اس کی دہشت گردی ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ جس میں اضافہ ہو رہا ہے. 7 اکتوبر 2023 طوفان الاقصی کا وہ دن تھا جس دن اسرائیل کا غرور خاک میں مل گیا، اور جو حماس کے القسام بریگیڈ کے مجاہدین تھے جو طویل عرصے سے جد و جہد کر رہے ہیں. حماس 1987 میں بنی، لیکن فلسطینیوں کی یہ مزاحمت اس سے پہلے بھی موجود تھی، یاسر عرفات کی صورت میں، کبھی کسی اور صورت میں. اور یہ اس لیے تھی کہ اسرائیل کو تو انتہائی ناجائز طریقے سے مسلط کیا گیا، پوری دنیا کے صہیونیوں کو اکٹھا کیا گیا، لوگوں نے اپنی بلا اپنے سر سے اتاری، روس نے، برطانیہ نے، جرمنی نے، امریکہ نے، اور ان کو لا کر یہاں پر بسا دیا ایک ناسور کی صورت میں. اور جب سے لے کر اب تک امریکہ اور برطانیہ اور اس وقت تو روس بھی اس نے سپورٹ کیا تھا ان کی اس ناجائز ریاست کو. لاکھوں کی تعداد میں اس وقت صہیونیوں کو لا کر بسایا گیا اور مقامی جو فلسطینی تھے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا. لوگ پوچھتے ہیں کہ 7 اکتوبر کو جو طوفان الاقصی ہوا تو حماس نے یہ کارروائی کیوں کی؟ حماس 1987 میں بنی، 1948 میں 25,000 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا تھا. جب سے لے کر اب تک 1 لاکھ کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. غزہ ایک دنیا کی سب سے بڑی جیل، کھلی جیل ہے، چاروں طرف سے اس کا محاصرہ تھا، معیشت تباہ کر دی تھی اسرائیل نے، ہزاروں نوجوان جیل میں تھے. کس کی ذمہ داری تھی کہ غزہ کو آزادی دلاتے؟ بین الاقوامی طاقتوں کی ذمہ داری تھی، UN کی ذمہ داری تھی، مسلم ممالک کی ذمہ داری تھی. لیکن جب کسی نے کوئی ذمہ داری ادا نہیں کی تو جو غیرت اور حمیت رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے خود سے فیصلہ کیا اور تاریخ کا سب سے زبردست آپریشن کیا. اور 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل شکست کھا چکا ہے. اس کی ٹیکنالوجی، اس کی آئرن ڈوم، اس کی فوج، اس کی انٹیلیجنس سب شکست کھا چکے ہیں. اب تو وہ صرف بچوں کو مار رہا ہے. اب تو اپنے توسیع پسندانہ عزائم کو سامنے رکھ کر گریٹر اسرائیل کے ایک مرتبہ پھر خواب دیکھ رہا ہے. اصل میں وہ اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے. اس کے عوام اس کے خلاف ہیں نتن یاہو کے، اور وہ صرف اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اپنی کاروائیاں بڑھا رہا ہے. اس کے توسیع پسندانہ عزائم ہیں، اور ان عزائم کو جو سپورٹ فراہم کر رہا ہے وہ امریکہ ہے، جس نے گزشتہ 4-5 سال میں $310 بلین کی امداد دی ہے اسرائیل کو. اور اس وقت بھی جتنا بھی اسلحہ فراہم کر رہا ہے وہ امریکہ کر رہا ہے، اور بھارت بھی اس میں اپنا پورا رول ادا کر رہا ہے. گویا یہ ان کا ایک شیطانی قسم کا اتحاد بنا ہوا ہے. بجائے اس کے کہ انسانوں کو، بچوں کو، عورتوں کو اس جنگ سے بچائیں، اس دہشت گردی سے بچائیں، امریکہ اور سپورٹ کر رہا ہے. اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ایک ایسا تماشا ہے دنیا میں جب الیکشن ہوتے ہیں، اور وہ الیکشن بھی جو جمہوریت کے چیمپئن کہلانے والوں کے الیکشن ہوں، جو امن پسندی کے دعوے کرنے والوں کے الیکشن ہوں، جو انسانی حقوق کے چیمپئن بننے والوں کے الیکشن ہوں، تو عملاً تو یہ ہونا چاہیے کہ وہاں امن کے اوپر لوگ اپنی الیکشن کیمپین چلائیں، اور لوگ یہ کہیں، صدارتی امیدوار یہ کہیں کہ ہم امن قائم کریں گے، ہم جو ہے مشرق وسطیٰ سے دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے، اسرائیل کو روکیں گے تاکہ جنگ بندی ہو، تاکہ لوگ محفوظ رہیں. لیکن امریکہ میں مقابلہ ڈونلڈ ٹرمپ اور کمالا ہیرس اس بات پہ کر رہے ہیں کہ کون زیادہ اسرائیل کو سپورٹ کرے گا، کون صہیونیت کا لمبردار زیادہ بنے گا، کون ان کی استعماری اور سامراجی، اور جسے وہ کہتے ہیں کہ پرومسڈ لینڈ، کہ ہم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ ان سب جگہوں پہ ہم قبضہ کریں گے، اس کے لیے کون مددگار بنے گا. گویا دہشت گردی کو بڑھانے کے نام پر الیکشن کیمپین چل رہی ہے، اور یہ خود امریکی عوام کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے. امریکی عوام نے یقیناً فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا ہے، لیکن یہ ان کا بھی امتحان ہے کہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے کی جنگ ہو رہی ہے الیکشن کیمپین میں،
اب دیکھتے ہیں کہ امریکی عوام کس طرح سے ان لوگوں سے نمٹتے ہیں. لیکن یہ ہے ان کا وہ چہرہ مغرب کا کہ جو سامنے آ کر بالکل بے نقاب ہو گیا ہے. اقبال نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ چہرہ روشن اندرو چنگیز سے تاریک تر، لیکن اب تو انہوں نے چہرہ بھی عیاں کرنا شروع کر دیا ہے. اور یہی امریکہ ہے جس نے ویتنام پر لشکر کشی کی، جس نے ہیروشیما ناگاساکی پہ بم پھینکا، جس نے عراق میں جھوٹ بولا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن موجود ہیں اور اس کی بنیاد پر لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا، جس نے افغانستان کو تہس نہس کیا، جو حکومتوں کے تختے الٹنے میں ملوث ہوتا ہے. وہ امریکہ ہے جس کی اپنی بنیاد لاکھوں کروڑوں ریڈ انڈین کے خون اور لاشوں پر ہے، اور بڑے جمہوریت کے علمبردار بنتے ہیں لیکن جمہوری حکومتوں کے تختے الٹتے ہیں. حماس تو ایک جمہوری فورس ہے. 2006 میں اس نے کامیابی حاصل کی، پورے فلسطین میں اس کی حکومت بنی، لیکن اس حکومت کو چلنے نہیں دیا گیا، بننے نہیں دیا گیا، آگے بڑھنے نہیں دیا گیا. اور وہ حکومت جو امریکی دہشت گردی اور اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف ہو، وہ جمہوری عمل سے آئے تو امریکہ کو قبول نہیں ہوتا. لیکن اپنی مرضی کے بادشاہ بٹھانے ہو، ڈکٹیٹر بٹھانے ہو، تو جا کر وہ امداد بھی کرتے ہیں اور ڈکٹیٹروں کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. یہ ہے ان کی جمہوریت، اور جمہوریت کے نام پر انسانیت کی تذلیل جو امریکہ کرتا ہے. اس لیے مسلم دنیا کو ان تمام حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی حکمت عملی کو طے کرنے کی ضرورت ہے. آج آل پارٹیز کانفرنس اگر پرائم منسٹر نے بلائی ہے اور پریزیڈنٹ بھی اس میں موجود ہوں گے تو اختلافات اپنی جگہ، لیکن اس مسئلے کے اوپر ہم اس میں جائیں گے بھی اور حکومت کے حوالے سے اپنی تجاویز بھی دیں گے کہ اس کو کیا رول ادا کرنا چاہیے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس کی طرف پوری امت مسلمہ دیکھتی ہے. ہمارے حکمرانوں نے ہمارا جو امیج پینٹ کیا ہے، اس حکمران طبقے نے کرپشن کر کے، لوٹ مار کر کے، لوگوں کے حقوق کو غصب کر کے اور ہمیں بھکاری بنا کے وہ یہ امیج پینٹ کیا ہے کہ ہم تو بہت بھکاری ہیں اور ہم تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتے، ہماری معیشت بہت خراب ہے. ہماری معیشت کب اچھی تھی؟ ہم جب پاکستان وجود میں آیا تھا تو ملینز کی تعداد میں لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کے یہاں پہنچے تھے. مہاجرین کی آبادکاری کا مسئلہ تھا، یہاں سے نقل مکانی ہو رہی تھی. پھر اس کے بعد کوئی چیز ہمارے پاس اس طرح سے آرگنائز صورت میں موجود نہیں تھی، کیونکہ ہم نے ایک الگ ملک ہندوستان کے بیچ میں سے نکال کر بنایا تھا. اور اس وقت تو جو سرکاری لوگ ہوتے تھے وہ بھی اپنا کام، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ببول کے کانٹوں سے کاغذوں کو پنوں کی صورت میں جوڑ کر گزارا کرتے تھے. اس وقت پاکستان اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں کھڑا ہوا تھا. اس وقت تو قائد اعظم کو سب سے زیادہ مغرب کی ضرورت تھی. اس وقت تو انہیں امریکہ کی اور روس کی اور برطانیہ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی. لیکن قائد اعظم نے اس پاکستان کو کہ جس کے بارے میں یہ طے کر لیا تھا، کانگریس کا کہنا تھا کہ یہ سروائیو ہی نہیں کر سکے گا، اس پاکستان میں کہا تھا کہ اسرائیل مغرب کی ناجائز اولاد ہے اور اس کو پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا. اسے ویژن کہتے ہیں. تو معیشت کا ڈراوا دکھا کر پہلے خود معیشت تباہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس تباہ شدہ معیشت کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو پھر کشمیر سے بھی وڈرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور فلسطین کے موقف سے بھی وڈرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ہم آج انشاءاللہ اپنا پورا مقدمہ فلسطینیوں کا مقدمہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا مقدمہ ہے، یہ سعودی عرب کا مقدمہ ہے، یہ ایران کا مقدمہ ہے، یہ لبنان کا مقدمہ ہے، یہ تمام امت مسلمہ کا مقدمہ ہے، یہ ہر باضمیر انسان کا مقدمہ ہے جو فلسطین کا مقدمہ ہے. ان کو گھروں سے بے دخل کیا گیا ہے، انسانیت کو کچلا گیا ہے، جینوسائیڈ کیا گیا ہے. تو یہ مقدمہ یہ کسی پارٹی کا اور ملک کا نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مقدمے کو لڑیں گے، پوری موقف کو بیان بھی کریں گے اور ہم یہ چاہیں گے کہ یہ طے ہو کہ ایک بڑی سمٹ اسلامی ممالک اور لائک مائنڈڈ ممالک کی بلائی جائے، فوجوں کے سربراہان کو بھی بلایا جائے. اب وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل کو ایک واضح میسج ملنا چاہیے. بہرحال میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جماعت اسلامی کے تمام کارکنوں کو جنہوں نے آج کے اس پروگرام کے لیے جو پورے پاکستان میں بیک وقت بہت ساری جگہوں پہ ہو رہا ہے اس کو منظم کیا ہے، آرگنائز کیا ہے، میزبانی کی ہے. اور میں پاکستان کے عوام سے، پاکستان کے نوجوانوں سے، خواتین سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ اپنی یہ سپورٹ
फ़लस्तीनियों के लिए जारी रखें। इसराइली प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जो इसराइल को फ़ायदा पहुंचाती हैं, उसका बाइकआउट करें। हुक्मरानों पर दबाव कायम रखें। पूरी दुनिया में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करें। जब जब एहतजाज की कॉल दी जाए, एहतजाज करें। हम जो कर सकते हैं वो हम करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसमें से रास्ता निकालेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त दुनिया इस वक्त बिल्कुल आलमी जंग की तरह की सूरत हाल इसराइल ने बना दी है और अमेरिका उसकी सपोर्ट कर रहा है। ईरान को भी घसीट रहे हैं, लेबनान पे भी लश्करकशी कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या बचेगा? तो मैं अरब ममालिक से भी कहता हूं कि वो इसमें सामने आए और कोई रोल अदा करें, इसलिए कि फिर कोई बचेगा नहीं। अगर कोई ये समझता है कि आज खामोशी इख्तियार करेगा या इसराइल से दोस्ती का भरम कायम रखने की कोशिश करेगा, या जो इनका प्लान है सीपेक की तरह का, जो उन्होंने एक इब्राहिम कोई प्लान बनाया है, उसके ज़रिए से वो पनप सकते हैं, तो इसराइल कभी भी किसी को नहीं पनपने देगा। कल नहीं, आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों। जिस चीज़ को ज़िल्लत के साथ कबूल करना है, आज इज्जत के साथ मुज़ाहिमत को क्यों नहीं कबूल करते और क्यों नहीं मुकाबला करने की ठानते? इसराइल खोखला है, वो लड़ नहीं सकता, फौजों से नहीं लड़ सकता, लेकिन उसके लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। आखिर में मैं कहना चाहता हूँ कि ये शिया सुन्नी तफरीक, ये मसलक परस्ती की तफरीक ख़त्म की जाए। ऐसी तमाम क़ुव्वतें जो ख़ुद हमारे मुल्क में मौजूद हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसे प्रोग्राम करें जिसमें तमाम मकतबाए फ़िक्र के लोगों को बैक वक्त दावत दी जाए। मुख्तलिफ उन्वानात से, कोई देवबंदियों का प्रोग्राम, कोई अहले हदीस का प्रोग्राम, कोई बरेलवियों का प्रोग्राम, कोई शियों का प्रोग्राम, कोई सुन्नियों का प्रोग्राम, इसके बजाय सबको इकट्ठा किया जाए। इस जहन, खुले जहन के साथ काम करो। इसराइल के मिसाइल तो लबनान में शियों के ऊपर भी गिर रहे हैं और गजा में सुन्नियों के ऊपर भी गिर रहे हैं। तो इस तरह से हम पनप नहीं सकेंगे। अगर हमारे कोई इख्तिलाफात हैं और माजी की तलखियाँ हैं, तो उन तलखियों को लेकर हम इसराइल को फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते, हम अमेरिका को फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते। हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा, हमें एक होना पड़ेगा और एक क़ुव्वत के तौर पर सामने आना पड़ेगा। मैं एक मरतबा फिर आप सब लोगों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, ख़ास तौर पर अपनी बहनों को, बेटियों को, जो यहाँ पर मौजूद हैं और इस एहतजाज में शरीक हैं। जिस तरह पाकिस्तान में हज़ारहा मुकामात पर यह एहतजाज इस वक्त बैक वक्त जारी है, हम इसके बाद जो है वो अब सड़क के ऊपर आकर खड़े होंगे, ताकि जिस तरह पूरे पाकिस्तान में लोग सड़कों पर मौजूद हैं, तो हम भी अगरचे कि आधी सड़क पर हैं, लेकिन आइए इस एक सड़क को तो हम खुद से जाकर कवर करते हैं और एक अलामत बनते हैं कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान गजा के लोगों के साथ है। खुद इस्लामाबाद में बैक वक्त कई मकामात पर, सैकड़ों मकामात पर हमारे नसरुल्लाह रंधावा साहब बता रहे हैं कि इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, तो हम भी उसका हिस्सा बनते हैं और सड़क पर आ।